السلام علیکم ویورز، 360 فیکٹس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 10 ایسے فیکٹس شیئر کرنے والا ہوں جو ہر کسی کو سننا چاہیے۔ پاکستان نے پچھلے 10 سالوں میں ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی تیز رفتار سفر کا رخ مریخ، مصنوعی ذہانت اور سائبر کی جانب ہے، اور کئی ترقی یافتہ ممالک اس حوالے سے بڑی چلانگیں لگا رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ان حوالوں سے کسی تحقیق یا پیش رفت کی توقع رکھنا درست نہیں، لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی ترقی نہیں کی۔ میں یہاں پر ٹیکنالوجی پر مشتمل ان شعبوں کا ذکر کر رہا ہوں جن میں پاکستان نے نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ پہلے نمبر پر میں بات کروں گا 3G اور 4G سروسز کی۔ پاکستان میں موبائل نیٹ ورک 1990 کی دہائی کے آخر میں عام ہونا شروع ہوا، اور 2000 کی دہائی میں اس کی صارفین میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ کے لیے ایج اور 2G انٹرنیٹ سروسز استعمال ہو رہی تھی، جو سست روی اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے عام شہری کی دسترس سے باہر تھی۔ پھر 2014 میں 3G اور 4G لائسنس کی نیلامی کے بعد ملک میں حقیقی طور پر موبائل انٹرنیٹ کا انقلاب برپا ہوا، اور وجہ تھی ان نیٹ ورکس کا تیز رفتار اور سستا ہونا۔ اسمارٹ فونز پر انٹرنیٹ کے ذریعے شہروں کے علاوہ دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں نہ صرف رابطے آسان ہو گئے، بلکہ ان نیٹ ورکس کی بدولت ملک میں معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع بھی بڑھے۔ PTI کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 3 اور 4G کے 7 کروڑ 30 لاکھ صارفین ہیں، اور تقریباً 22 کروڑ آبادی کا 34% حصہ اس سہولت سے استفادہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے ملک میں 7 کروڑ 50 لاکھ صارفین ہیں، جو آبادی کی 35% بنتا ہے۔ یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں پچھلی ایک دہائی میں پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا انقلاب تھا۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اسمارٹ ڈیوائسز کی۔ پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ عام ہونے میں اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 2000 کی دہائی میں اسمارٹ فونز عام ہونا شروع ہو گئے، لیکن 2007 میں ایپل کی مشہوری زمانہ آئی فون 2GH متعارف ہونے کے بعد اس شعبے نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ دنیا کی 2 بڑے اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ایپل اور سیمسنگ کے درمیان مقابلے کا فائدہ پاکستانی عوام کو بھی ہوا، اور مقامی موبائل مارکیٹ ایپل، سیمسنگ، LG، HTC کے اسمارٹ فون سے بھر گئے۔ یہ اسمارٹ فون مہنگے ہونے کی وجہ سے غریب کی بس سے باہر تھے۔ صورتحال میں تبدیلی اس وقت آئی جب ملک میں ہواوی اور اوپو سمیت چینی کمپنیوں کے 3 اور 4G صلاحیتوں والے سستے اسمارٹ فونز آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئے۔ ملک میں ٹیکنالوجی انقلاب کے لیے 3 اور 4G صلاحیتوں والے اسمارٹ فونز کا کردار انتہائی اہم رہا۔ PTI کے مطابق اکتوبر 2019 تک ملک میں 16 کروڑ 30 لاکھ سیلولر صارفین ہیں، جو آبادی کا 77% ہے۔ تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا ای کامرس کی۔ یوں تو پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا آغاز 2000 کی دہائی میں ہوا تھا، لیکن اس میں زبردست ترقی پچھلی دہائی کے دوران موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کے عام ہونے پر نظر آئی۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران ملک میں ٹیکنالوجی کی اہم پیش رفت نے آن لائن کاروبار کا فروغ بھی ہے۔ اقتصادی ماہرین ویب سائٹس کا انگریزی زبان میں ہونا اور ادائیگیوں کے طریقے میں شفافیت اور عدم اعتماد کو ملک میں ای کامرس کی ترقی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں تقریباً تمام بڑے ریٹیل کاروبار آن لائن موجود ہیں، اور بڑے ناموں میں دراز، گوٹو، میگا، PK، ہوم شاپنگ وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاک ویلز، زمین اور ایلیکس وغیرہ عام لوگوں کو خرید و فروخت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے میں سرفہرست ہے۔ چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں آن لائن رائڈنگ سروسز کی۔ ملک کی بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی انتہائی محدود صورتحال سے پریشان عوام کے لیے آن لائن رائڈنگ سروسز تازہ ہوا کا چونکا ثابت ہوئی۔ آج سے 3-4 سال پہلے تک کراچی کی سڑکوں پر بسوں کے پائیدانوں پر لٹکے مسافر اور لاہور کی ویگنوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹن سے مسافر عام بات تھی، لیکن 2015 کی آخر میں کریم اور 2016 میں اوبر ایپس کی آمد کی بعد صورتحال میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور بڑے شہروں کے لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز پر ایک ٹچ کی صورت میں آمد و رفت کے آرام دہ ذرائع ملنا شروع ہو گئی۔ رفتہ رفتہ آن لائن رائڈنگ سروس میں بائک یا سوویول اور ایئر لفٹ کی صورت میں نئی کھلاڑیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کے طریقوں میں یہ بڑی تبدیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ممکن ہو پائی ہے، اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 5ویں نمبر پر بات کریں گے آن لائن سروسز کی۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کی پائپ لائن خراب ہے، یا بجلی یا برقی آلات کا مسئلہ ہے، تو آج کل کئی آن لائن سروسز موجود ہیں جن کی ایپس پر جا کر آپ ان کی خدمات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آج سے 10 سال پہلے یہ سوچنا ممکن تھا؟ اور یہ سب کچھ بھی ملک میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ایسے آن لائن سروسز سے نہ صرف صارفین کو گھر بیٹھے ایک سہولت مہیا ہو گئی، بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو گئے۔
7ویں نمبر پر بات کریں گے اسٹریمنگ سروسز کی۔ ایک زمانہ تھا جب پورا خاندان ایک سرکاری ٹی وی چینل کی نشریات سے محفوظ ہوتا تھا، پھر ڈش اور کیبل کا زمانہ آیا اور اب لوگ آن لائن اسٹریمنگ سروسز مثلا یوٹیوب، نیٹ فلکس، ایمیزون پرائم اور آئی فلیکس وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان کے پاس موجود سمارٹ ڈیوائسز اور سستا انٹرنیٹ انہیں تفریح کی روایتی طریقوں مثلا ٹی وی سے دور لے گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی عشرے کے دوران اسٹریمنگ سروسز کی وجہ سے امریکہ اور دوسری ملکوں کے ڈرامہ سیریل پاکستان میں مقبول ہونا شروع ہوئے۔ یہاں کے لوگوں نے بھی گیم آف تھرونز، ہاؤس آف کارڈز، بگ بینگ تھیوری، منی ہائسٹ، پرزن بریک، ویسٹ ورلڈ جیسے مشہور ڈرامے اب پاکستان میں بھی بڑے ذوق و شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس سروسز کی وجہ سے یہ سہولت ہو گئی کہ اب نوجوان کہیں بھی کسی بھی وقت اپنی مرضی کے مطابق فلمیں، ڈرامے، کھیلوں اور خبروں تک بآسانی رسائی رکھتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر بات کریں گے سوشل میڈیا کے بارے میں۔ فیس بک اور ٹویٹر 2000 کی دہائی میں لانچ ہونے کے وقت سے دنیا بھر میں مقبول ہے، لیکن پاکستان میں موجودہ دہائی کے دوران ان دونوں پلیٹ فارمز کا منظم استعمال شروع ہوا ہے۔ پاکستان میں انتخابات کا موقع ہو یا کسی کے ساتھ ناانصافی یا جرم کا ارتکاب، سماجی یا سوشل مسائل ہوں، ٹویٹر اور فیس بک کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کر کے مسائل اجاگر کی جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ ان پلیٹ فارمز پر منفی سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کی وجہ سے کئی مسائل نے بھی جنم لیا۔ ان پلیٹ فارمز کا صحیح یا غلط استعمال کا دار و مدار ایک صارف پر ہوتا ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ پلیٹ فارمز اس دہائی کی سب سے طاقتور ٹول کے طور پر دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 9 نمبر پر بات کریں گے جرائم کے خلاف جنگ کے بارے میں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ہر دور میں دستیاب ٹیکنالوجی کی مدد سے جرائم کی روک تھام اور ان کا خاتمہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ پاکستان میں بھی ماضی کے برعکس رواں دہائی کے دوران جرائم کے خلاف لڑائی میں ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں سیف سٹی منصوبے شروع ہوئے، یعنی ایسے کیمرے جو تمام شہر پر نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت سے بھی بہرور ہے۔ اس کے علاوہ عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے بعد مجرموں کی نشاندہی میں مدد ملنے لگی۔ اس کے علاوہ کوئی جرم سرزد ہونے کے بعد پاکستان میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے موبائل ڈیٹا، جیو فائنینسنگ اور ڈی این اے ٹیکنالوجی کی مدد سے بیشتر کیس کامیابی سے حل کیے۔ 10ویں نمبر پر بات کریں گے بائیو میٹرک سسٹم کی۔ پاکستان میں سرکاری ملازمین کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ اس حوالے سے 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بائیو میٹرک سسٹم کی مدد سے تعلیمی اداروں اور دوسری سرکاری محکموں میں حاضریوں کا نیا نظام متعارف کرایا، جس سے سرکاری ملازمین کی حاضری میں بے پناہ بہتری دیکھنے میں آئی۔ اس طرح سے اس ٹیکنالوجی کی دوسری شعبوں میں بھی سیکیورٹی کے لیے متعارف کرایا گیا۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی ترقی کمرشل مفادات کے گرد گھومتا ہے۔ 3 اور 4G سروسز ہو یا آن لائن شاپنگ، رائڈنگ یا پھر دیگر سہولیات، ان سب میں بہتری براہ راست معاشی مفادات سے جڑی ہے۔ ملک میں عوامی خدمات پر مبنی شعبے جیسے صحت، تعلیم وغیرہ میں ٹیکنالوجی کی قابل ذکر ترقی نہیں ہوئی، جو افسوسناک ہے۔ مثلاً پچھلی ایک دہائی میں صحت کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کینسر کی مریضوں کے لیے واحد سائبر نائب روبوٹ ہے، جو کراچی کی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں نصب ہے۔ اس طرح رواں دہائی میں ریسرچ کے شعبے میں بھی کوئی قابل ذکر ترقی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اسپارک کو دسمبر 2018 میں چین کی لانچنگ پیڈ سے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا تھا۔ اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کی تمام آلات پاکستانی انجینئروں اور سائنسدانوں نے بنائے تھے، جو قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے گورننس بہتر بنانے اور عوام کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے سٹیزن پورٹل اور جیسے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سفر کا آغاز ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے پاکستان میں براہ راست عوامی مفادات سے جڑی ٹیکنالوجی میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔